بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم نے اسباب 9 میں سے کچھ اسباب کا سبق پڑھے ہیں۔ آج جمع منتہی الجموع جو غیر منصرف کا سبب ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عبارت دیکھیے، اما الجمع بہرحال جمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل دواب او 3 احرف اوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح فصياقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين۔ بہرحال جمع، اما الجمع بہرحال جمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ منتہی الجموع ہو۔ وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان، صیغہ منتہی الجموع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ، وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو۔ كَمَسَاجِدُ، جیسے مساجد، او حرف مشدد، یا ایک مشدد حرف ہو، مثل دواب، جیسے دواب، او 3 احرف، یا 3 حرف ہو، اوسطها ساکن، ان کا درمیانی حرف ساکن ہو، غیر قابل للہاء، وہاء کو قبول کرنے والا نہ ہو، کمصابیح، جیسے مصابیح، فصیاقلۃ وفرازنۃ منصرف، پس سیاقلہ اور فرازنہ منصرف ہے، لقبولہما الہاء، ان کے ہاء کو قبول کرنے کی وجہ سے، وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور وہ بھی 2 سبب کے قائم مقام ہیں، الجمعیت ولزومها، جمعیت اور لزوم جمعیت، وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع التکسیر، اور اس بات کا ممتنع ہونا کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر لائی جائے، فکأنہ جمع مرتين، تو گویا کہ 2 مرتبہ جمع لائی گئی۔ اما الجمع بہرحال جمع، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی تعریف بیان نہیں فرمائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسباب 9 کا جب سے سبق شروع ہوا ہے تو صرف عدل کی تعریف کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، باقی کی تعریف کتاب میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ عام ہیں، عموماً ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، دوسری جگہ ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے جمع کی تعریف ہم جانتے ہیں کہ جمع وہ اس میں ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اس کے واحد کے لفظ میں لفظی یا تقدیری تغیر کی وجہ سے۔ جمع وہ لفظ ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس میں اس کے واحد کے لفظ میں لفظی یا تقدیری تغیر ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع۔ اب یہاں جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہے، مطلقاً جمع مراد نہیں ہے کہ ہر جمع غیر منصرف کا سبب ہو، ہر جمع غیر منصرف کا سبب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جمع منتہی الجموع ہی غیر منصرف کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی شرط، یعنی غیر جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ منتہی الجموع ہو۔ اب صیغہ منتہی الجموع کسے کہتے ہیں تو وہ کتاب میں موجود ہے، وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ، یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو۔ اب مساجد یہ جمع ہے،
مساجدو جمع ہے اور جمع میں بھی جمع منتہل جموع ہیں۔ کیوں جمع منتہل جموع ہے؟ کیسے ہم نے پہچانا کہ جمع منتہل جموع ہے؟ تو جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف بیان فرمائی ہے وہ تعریف یہاں پائی جا رہی ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو تو مساجدو میں یہ جو بیچ میں الف نظر آ رہا ہے مساجدو کے درمیان میں یہ الف جمع ہے، اس لیے کہ مسجدن میں الف نہیں تھا لیکن مساجدو میں الف آ گیا تو یہ الف جمع ہے۔ اور الف جمع کے بعد آپ دیکھیے کہ 2 حرف ہیں مساجدو تو 2 حرف پائے جا رہے ہیں تو یہ جمع منتہل جموع ہے۔ او حرف مشدد یا ایک حرف ہو اور مشدد ہو، مشدد یعنی تشدید والا حرف ہو، الف جمع کے بعد 2 حرف ہو یا ایک حرف ہو اور وہ حرف مشدد ہو، جیسے دواب، دابتن کی جمع ہے، جانور کے معنی میں آتا ہے، چوپائے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب دواب میں یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ الف جمع ہے اور اس کے بعد ایک حرف ہے اور وہ مشدد ہے۔ او ثلاثت احرف یا 3 حرف ہو، اوسطها ساکن اور ان تینوں کا درمیانی حرف ساکن ہو، غیر قابل للہاء اور وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، کمصابیح جیسے مصابیح۔ تو اب دیکھیے مصابیح الف جمع ہے، الف جمع کے بعد 3 حرف، ایک با ایک یا 2 ہا 3 تو 3 حرف یہاں پائے جا رہے ہیں۔ اور اوسطها ساکن، درمیانی حرف ساکن ہو تو درمیانی حرف ساکن ہے۔ تو جمع منتہل جموع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ کتاب میں جو تعریف اس کی موجود ہے وہ اس طرح ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو جیسے مساجد، یا ایک حرف مشدد ہو جیسے دواب، یا 3 حرف ہو اور درمیانی حرف ساکن ہو جیسے مصابیح۔ تو یہ صیغہ جمع منتہل جموع ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں، تو اس کی 2 شرطیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جمع کب غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ صیغہ منتہل جموع ہو، پہلی شرط صیغہ منتہل جموع ہو۔ اگر جمع ہے لیکن منتہل جموع کا صیغہ نہیں ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، جیسے رجال، عالمون، مسلمون، یہ جمع کے صیغے ہیں لیکن غیر منصرف کا سبب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صیغہ جمع منتہل جموع نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ منتہل جموع کے وزن پر ہو۔ دوسری شرط غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ہے کہ وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، غیر قابل للہاء، وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ ہا سے مراد یہاں ہا جو گولتا ہوتی ہے اور وقف کی شکل میں اس کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہاں ہا سے مراد تا ہے، تائے مدورہ۔ اب 2 شرطیں پائی جانا چاہیے تبھی وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ تو ہم نے یہاں مصابیحوں میں تلاش کیا کہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے، تو مصابیح صیغہ منتہل جموع ہے اور دوسری شرط وہ حق کو قبول کرنے والا بھی نہیں ہے، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ فسیاقلۃ وفرازنۃ منصرف، پس سیاقلہ اور فرازنہ منصرف۔ سیاقلہ یہ سیقل کی جمع ہے، تلوار کو تیز کرنے والے کو سیقل کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے سیاقلہ۔ اور فرازنہ فرزان کی جمع ہے، اس شطرنج کی جو رانی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فرزان، تو اسی سے فرازنہ جمع ہے۔ دونوں صیغہ منتہل جموع ہے لیکن اس میں ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ وہ شرط کون سی نہیں پائی جا رہی ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، اور یہ تو تا کو قبول کر رہا ہے، آخر میں تا آ رہی ہے، آخر میں تا آ رہی ہے۔ فسیاقلۃ و فرازنۃ میں تا آ رہی ہے، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا، لقبولہما الہا، ان کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے۔
وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور وہ بھی دو سبب کے قائم مقام، یعنی صیغہ جمع منتہی الجموع بھی دو سبب کے قائم مقام ہیں۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا الف مقصورہ اور الف ممدودہ اکیلے ہی دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، تو صیغہ منتہی الجموع بھی اکیلا دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ الجمعیۃ ولزومھا، اس میں کیا جمع ہوتی ہے؟ ایک تو جمع ہے اور دوسرے لزوم جمع ہے۔ لزوم جمع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر نہیں آتی ہے، اس کا لازم جمع ہونا لازم ہے۔ وامتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع التکسیر، اور اس بات کا ممتنع ہونا کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر لائی جائے، یعنی جو جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہوتا ہے اس کی دوسری جمع منتہی الجموع نہیں آتی، وہ آخری ہے، اب اس کی جمع تکسیر نہیں لائی جا سکتی۔ ہاں جمع سالم آ سکتی ہے، لیکن جمع منتہی الجموع کا صیغہ جو ہوتا ہے اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر نہیں بنائی جا سکتی، جمع مکسر اس کو نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، تو گویا کہ دو مرتبہ جمع لائی، یعنی ایک لفظ ہے جیسے مسجد کی جمع مساجد، مفتاح کی جمع مفاتیح، اب مساجد مصابیح، دواب، یہ وہ الفاظ ہے، اور اس طرح جو دیگر جمع مکسر کے صیغے ہیں ان کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر نہیں لائی جا سکتی، تو یہ آخری جمع ہے۔ جمع سالم آ سکتی ہے لیکن جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ اب جب جمع تکسیر نہیں آ سکتی تو گویا کہ یہ آخری جمع ہے، اور آخری جمع ہونے کے اعتبار سے ایک تو جمع ہے اور آخری جمع ہونے کے اعتبار سے لزوم جمعیت اس میں پائی جا رہی ہے، تو یوں سمجھا جائے گا گویا کہ دو مرتبہ جمع لائی گئی، اس اعتبار سے یہ اکیلے ہی سبب دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی لفظ تلاش کرتے ہیں، غیر منصرف کا سبب تلاش کرتے ہیں تو دو سبب ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی صیغہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہو تو اس میں دو سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، گویا کہ اس کی دو مرتبہ جمع لائی۔ الجمعیۃ ولزومھا میں جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تانیث کے بیان میں، تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ میں، تو جیسے وہاں پر اعراب تھا ایسے ہی الجمعیۃ ولزومھا میں بھی اعراب ہے۔ جیسے التانیث ولزومہ کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں، التانیث ولزومہ، التانیث ولزومہ، التانیث ولزومہ۔ اسی طرح یہاں پر جمع کے بیان میں بھی اس کا اعراب آئے گا الجمعیۃ ولزومھا، الجمعیۃ ولزومھا، الجمعیۃ ولزومھا۔ تو آپ وہ سبق دوبارہ دیکھیں اگر یاد نہ ہو، اور اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس کو حل کریں۔ غیر قابل للحائی کو بھی غیر قابل للحائی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ خبر ہوگی یکونا کی، ان یکونا کی خبر، جیسے بعد الف الجمع حرفانی یہ خبر ہے، بعد الف الجمع یہ خبر ہے، تو اسی طرح غیر قابل للحائی بھی خبر ہوگی۔ اور غیر قابل للحائی بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر قابل یعنی جیسے ہم نے عبارت میں پڑھا تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی۔ اب آگے ہیں ترکیب، ترکیب بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ عبارت دیکھیے، اما الترکیب فشرطه ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد بعد بکا فعبد اللہ منصرف ومعدیک رب غیر منصرف وشاب قرناها مبنی۔ اما الترکیب، ترکیب یعنی مرکب ہونا، اور اصطلاحی تعریف ترجمہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ اما الترکیب، بہرحال ترکیب، فشرط اس کی شرط، ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد، یہ ہے کہ وہ علم ہو بلا اضافت، بغیر اضافت کے، ولا اسناد اور بغیر اسناد کے، کبعل بکہ، جیسے بعل بکہ۔ فعبد اللہ منصرف، پس عبد اللہ منصرف ہے، ومعدی کا رب غیر منصرف، اور معدی کا رب غیر منصرف ہے، وشاب قرناها مبنی، اور شاب قرناها مبنی ہے۔ کتاب میں یہاں ترکیب کی تعریف نہیں ہے، تو ترکیب سے مراد
ترکیب سے مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملا کر ایک کر لینا، دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملا کر ایک کر لینا، اس طور پر کہ دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو۔ وَهُوَ صَيْرُورَةُ كَلِمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٌ مِّنْ غَيْرِ أَن يَكُونَ الْحَرْفُ جُزْءًا، کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملا کر ایک کر لینا اس طور پر کہ دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، یعنی ان میں کوئی حرف نہ پایا جائے۔ تو یہ ترکیب کی اصطلاحی تعریف ہے۔ ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ پہلی شرط تو کیا ہے؟ علم ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب اضافی اور اسنادی نہ ہو۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں مرکب کو مرکب منا صرف بھی کہتے ہیں۔ تو غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے مرکب منا صرف کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، ترکیب کب غیر منصرف کا سبب بنے گی؟ تو نمبر ایک علم ہو، اور نمبر دو وہ مرکب اضافی اور مرکب اسنادی نہ ہو۔ جیسے بعلا بکو، بعلا بکا یہ ایک شہر کا نام ہے۔ بال ایک بت کا نام ہے اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام ہے۔ دونوں کو ملا کر ایک علم بنا لیا گیا۔ تو بعلا بکا اب ایک علم ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیں تعریف میں بال اور بک دو کلموں کو اس طور پر ایک کر لیا گیا ہے کہ ان میں دوسرا جز حرف نہیں ہے، دوسرا کلمہ حرف نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان بھی کوئی حرف نہیں ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے، اور دوسرا جز بھی حرف نہیں ہے، بلکہ دونوں کلمے ہیں اور دونوں کلموں کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، دوسرا جز حرف نہیں ہے۔ اب ہم نے اس میں تلاش کیا کہ یہ غیر منصرف کا سبب، اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے؟ تو دو سبب پائے جا رہے ہیں، نمبر ایک ترکیب اور نمبر دو علم، اس لیے کہ یہ ایک شہر کا نام ہے تو علم بھی ہے ترکیب بھی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا۔ فعبداللہ منصرف، پس عبداللہ ہی منصرف ہے۔ عبداللہ میں ترکیب ہے، علم بھی ہے، خاص شخص کا نام ہوتا ہے عبداللہ، لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں شرطوں میں سے ایک شرط مفقود ہے۔ کون سی؟ ان یکون علما، علم تو ہے لیکن دوسری جو شرط ہے بلا اضافت ولا اسناد، اضافت نہ ہو، تو یہ عبداللہ میں اضافت ہے، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا۔ ومعدی کرب غیر منصرف، اور معدی کرب غیر منصرف ہے، اس لیے کہ درمیان میں کوئی جز نہیں ہے، کوئی جز حرف نہیں ہے، تو یہ تو غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے معدی کرب؟ اس لیے کہ ایک شخص کا نام ہے، علم ہے اور ترکیب ہے، اور دونوں شرطیں اس میں پائی جا رہی ہے۔ نمبر ایک علم ہے اور نمبر دو اضافی اور اسنادی نہیں، ترکیب اضافی اور اسنادی اس میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ وہ شاب قرناہا مبنی، اور شاب قرناہا مبنی، اس کا ترجمہ اس کی دونوں زلفیں سفید ہو گئی، تو شاب قرناہا یہ مبنی ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ مبنی ہوتا ہے، تو اب جب یہ مبنی ہے تو منصرف اور غیر منصرف ہونا یہ تو معرب کے اقسام میں سے ہے، مبنی کے اقسام میں سے نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاب قرناہا غیر منصرف نہیں ہے، مبنی ہے۔ کیوں غیر منصرف نہیں ہے؟ اس لیے کہ دونوں شرطوں میں سے ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ پہلی شرط تو پائی جا رہی کہ علم ہے، ایک عورت کا نام تھا شاب قرناہا، تو اس اعتبار سے تو علم پایا جا رہا ہے، لیکن دوسری شرط مفقود ہے کہ ترکیب اسنادی نہ ہو، اور شاب قرناہا یہ ترکیب اسنادی ہے، یعنی جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ پہلا ہم نے پڑھا جمع اور دوسرا ترکیب۔ تو جمع میں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں، اور جمع منتہی الجموع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا شرط ہے، مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ اور دوسرا سوال ہے ترکیب کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کون سی دو شرطیں ضروری ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔